حذیفہ رحمان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے اندر جو پاک بھارت کے درمیان ہوئی، جو کانفلکٹ ہوا سر، اس کے اندر ایک چیز واضح ہے کہ میڈیا کا کردار کتنا امپورٹنٹ تھا اور کس طریقے سے انفارمیشن کو مینیپولیٹ کیا گیا اپنے اپنے ووٹ بینک کو مضبوط رکھنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ISPR نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا سچ کو دنیا تک پہنچانے میں، اور پاکستان نے میچورٹی کا مظاہرہ بھی کیا، وہ وار مانگرنگ نہیں کی. لیکن موونگ فارورڈ سر، ڈو یو تھنک کہ ہمیں مزید اپنے ان پلرز کو مستحکم کرنا ہوگا، اس میڈیا والے ستون کو بھی مزید مستحکم کرنا ہوگا؟ اور جو بات عظمہ بخاری صاحبہ نے کہی کہ سارے آپریشن کے جو پلاننگ تھی وہ نواز شریف صاحب نے ڈیزائن کی، اس کے اوپر بھی کچھ کمنٹ کیجئے گا حذیفہ صاحب. جی بہت شکریہ جی، میں بالکل آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے میڈیا کی عمر جو ہے وہ بھارت کے میڈیا کے مقابلے میں بہت کم ہے. الیکٹرانک میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان میں 2002-03 میں جو الیکٹرانک میڈیا کا آغاز ہوا، لیکن جس میچورٹی کا پاکستان کی میڈیا نے ثبوت دیا، پاکستان کے ٹی وی چینلز، پاکستان کے اینکرز حضرات نے، اور جس طریقے سے عوام اور حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا، وہ قابل ستائش بھی اور قابل تحسین بھی ہے. اور پوری دنیا نے بھی اس کو اکنالج کیا ہے. دنیا کے جو بڑے ادارے ہیں وہ بھی اس کو اکنالج کر رہے ہیں، جو اشاعتی اور نشریاتی ادارے ہیں، اور پاکستان کے میڈیا کی تعریف کی جا رہی ہے. اس کے مقابلے میں بھارت میں جو موسٹ کریڈیبل جرنلسٹ تھے وہ بھی نریندر مودی کے جھوٹ اور بدماشی کے سامنے جو ہے وہ بہہ گئے. اور آپ نے دیکھا کہ برکھا دت نے جس طریقے سے ایک فیک ٹویٹ کیا، یعنی بڑے کریڈیبل لوگ جن کی ایک بھارت میں ایک لمبے عرصے سے فالوئنگ چلی آ رہی ہے، وہ بھی جو ہے سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکے. تو اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کی میڈیا کی آپ بات کریں تو ایکسیپشن از ایوری ویئر، لیکن 99.9% جو ہے جرنلسٹ اور میڈیا چینلز نے بہت اچھا کردار ادا کیا اور عوام کا حوصلہ بڑھائے رکھا. افواج پاکستان کی جو قربانیاں، کاوشیں تھیں، اس کو اجاگر کیا. دوسرا جو آپ نے سوال کیا عظمہ بخاری صاحبہ کا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید الفاظ کا چناؤ جو ہے تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے. میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. اس بات کو اس طریقے سے لینا چاہیے کہ ایک کرٹیسزم ہو رہا تھا، کوئی بات ہو رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کی شاید غیر حاضری ہے یا ان کی طرف سے کچھ نہیں آیا یا وہ اس معاملے میں انوالو نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں نے پہلے بھی 1-2 چینلز پر گوش گزار کیا، اور اب آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے ویورز کے بھی میں گوش گزار کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب اس سارے ایپیسوڈ کے دوران مسلسل فیڈرل گورنمنٹ کو لیڈ بھی کرتے رہے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو ہدایات بھی دیتے رہے، اور ان سے جو ہے عسکری اور سیاسی قیادت مشورے بھی لیتی رہی کہ آپ کا تجربہ ہے بطور 3 دفعہ کے وزیر اعظم. اور اگر ہم بالخصوص بات کریں انڈیا کے حوالے سے 98 میں جس طریقے سے واجپائی آئے، اس کے علاوہ بھی تو آپ ظاہر ہے ان کی سائیکی سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے اپنی سیاسی فہم و فراست، سیاسی دانشمندی کا جو ہے وہ جو تجربہ ہے وہ ہمیں ٹرانسفارم کریں تاکہ ہم بہتر انداز میں پلاننگ کر سکیں. تو ظاہر ہے ایک ایسی صورتحال تھی، ایسی کشیدگی تھی جس میں ظاہر ہے پریشانی بھی تھی، لیکن ظاہر ہے ہمارے جذبے جو ہے وہ بہت مضبوط تھے، وہ مان نہیں تھے. اور جنگ جو ہے جذبوں سے جیتی جاتی ہے، حوصلے سے جیتی جاتی ہے. تو اس میں میاں نواز شریف صاحب نے اپنا پورا جو ان کا ایک اسٹیٹسمین والا تجربہ ہے بطور آپ کی نظر میں عظمہ بخاری صاحبہ نے کون سا ورڈ غلط یوز کیا؟ ڈیزائن کا سر، ڈیزائن جو انہوں نے ورڈ کیا، آئی تھنک وہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. میرے خیال سے ظاہر ہے کوئی آپریشن ڈیزائن نہیں کرتا، آپریشن تو مسلح افواج ڈیزائن کرتی ہیں. ویل سیڈ سر، آرمی چیف اور ایئر فورس، سیاستدان تو صرف اور صرف ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں. کریکٹ سر. اور بیسیکلی جو آپ کی افواج جو فیصلے کر رہی ہوتی ہیں، سیاستدان جو ہے ان فیصلوں کو انڈورس کر کر ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. سیاسی لیڈرشپ کا یہ کام ہوتا ہے. بالکل بیسیکلی یہ دس از دی ڈفرنس بٹوین دی سول ایڈمنسٹریشن اینڈ دی ملٹری اینڈ بالکل. جو سویلین لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا اپنے باوردی لوگوں کا حوصلہ بڑھا اور ان کا جو ذرا فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں فرنٹ سے، تو انہوں نے لیڈ کر رہا ہوتا ہے. گولے مارنے ہیں، گولے چلانے ہیں، گولے کھانے ہیں. جب آپ کا اسے سیاسی سے جاتی ہے تو ظاہر اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب نے وہ سیاسی سپورٹ جو ہے وہ پوری طریقے سے فراہم کی ہے. بالکل ٹھیک سر. میں فیصل چودھری صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں. حذیفہ صاحب، فیصل صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کی نظر میں اس پورے سیناریو کے بعد، اس پوری سچویشن کے بعد، آف کورس پہلی چیز تو میری نظر میں ہمیں مسئلہ کشمیر کے اوپر بھرپور آواز اٹھانی چاہیے، پر کیونکہ ہم نے میڈیا وار اتنی بڑی دیکھی نا فیصل صاحب، آپ کی نظر میں پاکستان کو اپنی میڈیا کی میچورٹی، طاقت، تدبر اور اس کی رسپانسبلٹی کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب کس طرح اپنے میڈیا کو اسٹرانگ کرنا چاہیے؟ چودھری صاحب. Thank you, for writing.
فرسٹ آف آل کوشچن میں اپنے دوست حذیفہ اور ان کی گورنمنٹ کو کوئی ایسا بلند و برتر نہ ثابت کرنے میں اتنی ہماری بڑی کامیابی ہے فوج کی اور قوم کی. اس کو صرف ایک شخصیت نہ تو وہ کسی اس آفیشیل حیثیت میں ہے کہ وہ گائیڈ کرے. آپ نے کہا کہ عسکری قوت بھی جو ہے وہ ان سے مشورے لیتے رہیے. پلیز ڈو ناٹ گو ٹو دیٹ. میں چھوڑ رہا ہوں یہ بات اس وجہ سے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ماحول جو یکجہتی کا خراب ہو. تو پلیز اوائڈ دیز تھنگس. یہ اس وقت بہت ہی ہمیں ضرورت ہے. مودی جو ہے وہ ایک ہزیمت کا شکار ہے اور اس نے ہم پہ ریٹیلیٹ دوبارہ اس نے ایگریشن کرنی ہے. تو آپ یہ جو اپنے سمجھتا ہوں میں لیڈرشپ کی ایک ہوتی ہے ان کو اٹھانا ہوتا ہے لیکن دس از ناٹ دا وے. The operation was purely designed by the armed forces, executed by them, and effectively, most effectively, ہندوستان کے اگریشن کو ریٹیلیٹ کیا جس کے لیے ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ناؤ تنہا جو ہمارے میڈیا کا ذمہ دارانہ کردار ہے آپ لوگوں سمیت جتنے بھی ہمارے میڈیا چینلز ہیں پہلی تو وہ فیکٹس کے ساتھ جڑے رہے. انہوں نے ان لائک انڈیا گودی میڈیا کوئی ایگزیجریٹ نہیں کیا, فیکٹس کو ٹویسٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہماری اور سب سے زیادہ جو اس میں گائیڈ لائن ISPR کی ملتی رہی جو ان کی پریس بریفنگز ہیں. آئی مسٹ سے کہ ایک کمینڈیبل جاب جو ہے ہماری فورسز کے تینوں فورسز کے جو انفارمیشن میں تھے, خاص کر DGSPR کی جو تھی پریس بریفنگ اور جو پاکستان ایئر فورس کے ہمارے ڈپٹی آپریشن چیف تھے ان کا جو تھا, جس طرح سے انہوں نے ہمیں ایک پریسائز لوکیشنز دی, کون سا پلین کہاں پہ ہٹ ہوا, کس وقت ہٹ ہوا, کیسے ہوا. دس واز امیکولیٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں انفارمیشن جو ہے وہ ایک بہت لیتھل ویپن ہے جس کو ہم نے بہت افیکٹولی یوز کیا پاکستان نے جنگ کے دوران, اور ہم نے اس چیز کو سے وہ فائدہ اٹھایا جس سے ہماری کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوئی ہے ایز اے نیشن, ایز اے میڈیا. ان لائک انڈیا جن کا جو ہے ریناؤنڈ جرنلسٹ جو ہیں وہ کلاؤن جرنلسٹ بن گئے ہیں جو ان کی ارسپانسبل ٹویٹس تھیں. تو آئی تھنک پاکستان کا میڈیا, پاکستان کی آرم فورسز, پاکستان کی قوم اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی سیاسی جماعتیں وداؤٹ کوئی اس میں نہیں رکھوں گا ایبسنٹ پارٹس, ایک بہت بھرپور جواب دیا ہے انڈیا کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی رسپانس کا وہ توقع نہیں کر رہے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم جو تحریک انصاف والے ہیں وہ اپنے جو اختلافات ہیں ان کو اپنے رکھیں گے, سامنے رکھیں گے اور اس موقع کو فائدہ اٹھائیں گے. لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا, ہماری لیڈرشپ, ہمارے فالوورز, انہوں نے بالکل پاکستان کی جب بات آئی تو ویسے بہیو کیا جیسے ایک پاکستانی کو بہیو کرنا چاہیے, اور آئی ایم پراؤڈ آف دیم.